تو حضرات محترم، تصوف دراصل ان مینٹل اپروچز کا نام ہے جب ہم میتھڈ سے مینز کو جاتے ہیں، جب ہم شریعت سے نیت کو جاتے ہیں۔ اسی لیے امام حجت الاسلام محمد بن اسماعیل بخاری نے کہا کہ میں سارے اعمال رسول نقل کر رہا ہوں۔ حدیث کے بارے میں کہا کہ اے گروہ اسلام، میں احادیث لکھ رہا ہوں، یہ ساری کی ساری، مگر یہ تمہیں اس وقت تک مدد نہ دیں گی جب تک تم پہلی حدیث پہ عمل نہ کرو۔ اور جو پہلی حدیث ہے یہ مشہور اور متواتر اور حسن اور صحیح ہے، اگرچہ مرسل ہے، اگرچہ مرفوع ہے، ایک سلسلہ منقطع ہے، مگر اتنی مشہور اور متواتر ہے کہ اسی حدیث پہ دار و مدار ہے ساری کی ساری حدیث کی انڈرسٹینڈنگ کہ انما الاعمال بالنیات، کہ جب تک تمہارے اعمال کے پیچھے نیات رسول کی کاپی نہ ہوگی، جب تک یہ سمجھنے کی کوشش نہ کرو گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کے پیچھے وہ فکری محاکمہ کیا تھا، وہ سوچ کیا تھی جو پروفیٹ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اگر حضور کے پاس ہر وقت مسواک رہتی تھی، ہر وقت وہ منہ صاف رکھتے تھے، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت مسواک کی تھی کہ صفائی کی۔ اگر آپ پیچھے نہیں جا سکتے، آپ کو یہ غور کرنا ہوگا کہ افعال پیغمبر حضور گرامی مرتبت نے کس چیز کی حفاظت کی، کیا صفائی کی حفاظت کی ہے یا خالی ایک لکڑی کی حفاظت کی ہے۔ ہمیں ان اقدامات تک جانا ہوگا، اور اس میں کسی قسم کی تعویل نہیں ہے۔ انڈرسٹینڈنگ آف دی پروسیس، بڑی بدقسمتی کی بات کہ حضور گرامی مرتبت کے اس آسپیکٹ پر اور نیات رسول کے فہم و فراست آج تک کوئی کتاب سیپریٹلی نہیں لکھی۔ البتہ بہت سارے فقیہوں نے، بہت سارے بڑے فقہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیات کے پیٹرن پہ بھی کچھ ڈیسیشنز ایسے دی ہیں جو ہماری موجودہ زندگی میں ویلڈ ہیں۔ اس لحاظ سے سب سے زیادہ کشادگی فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ نے، حضرت امام انس بن مالک کسی بھی دوسرے قدم سے گریز کرتے تھے، یہی حال حضرت امام احمد بن حنبل کا تھا، وہ اسٹرکٹلی ایک لیگل پروسیسز کے فارمیلٹیز میں ود ان دی فارمیلٹیز قید رہتے تھے۔ امام شافعی نے کچھ جرأت فقہ فرمائی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی ذرا اپروچ میں آپ کو ڈفرنس بتا دوں کہ ایک دفعہ بغداد میں ایک شخص سیڑھی پہ چڑھا، تو سیڑھی پہ اس کی بیوی سے اس کی لڑائی ہوتی ہے، وہ ذرا زیادہ ہو گئی، تو اس نے سیڑھی کے اوپر سے ڈکلیئر کر دیا کہ اگر میں سیڑھی سے نیچے اتروں تو تم پہ طلاق۔ اب کیا تو حضرت بیٹھے مصیبت پر، تو حنابلہ کے امام اس وقت امام سفیان ثوری تھے بغداد۔ اب مسئلہ یہ پڑ گیا کہ سیڑھی سے نیچے اترے تو طلاق وارد ہو جاتی، اب سیڑھی سے اترنا بھی ہے، بیچارہ ٹنگا تو نہیں رہ سکتا، تو لوگ ادھر ادھر بھاگے اور امام سفیان ثوری کے پاس گئے، تو حضرت مزاج کے سخت تھے، حنابلہ میں سے تھے، ذرا اسٹرکٹ تھے، انہوں نے کہا طلاق ہو گئی، قصہ ختم۔ ان کا حضور کوئی گنجائش نہیں، ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ بھاگے بھاگے امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس، انہوں نے کہا اچھا سچویشن دیکھوں گا، تو سچویشن دیکھنی ہے، سچویشن دیکھی کہ وہ اٹکا ہوا اوپر سیڑھی کے، اس کا اچھا ایسے کرو ایک سیڑھی اور لاؤ، اس کے بالکل برابر رکھو، اس سے کہو کہ برابر کی سیڑھی سے ادھر چلا جائے، نیچے آ جائے، قسم ختم ہو جائے۔ تو محدث پہ فقیہ کو اس لیے ترجیح دیتے کہ انسانی پیچیدگیوں میں وہ ایسے رستے کشادگی کے کھولتا ہے، اور فقیہ جو ہے وہ قرآن کی ایک آیت کا تابعدار ہوتا ہے، ایک آیت پہ عمل کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن بیسیکلی اللہ نے پورے قرآن کی ایک نیت واضح کی ہے اور فرمایا
ما انزلنا علیکل قرآن لتشقی، کہ ہم نے قرآن کو مشقت کے لیے نہیں اتارا۔ اب جو کوئی بھی قرآن فہمی کو سہل کرے گا یا پروردگار کے اصولوں کے عام انسانوں کے لیے اس میں فراغت رکھے گا، کوشش رکھے گا، وہ یقیناً ایک سوچا سمجھا سمجھدار اور بہتر مسلمان نسبتاً ان لوگوں کے کہ جو فہم و فراست کے رستے بند کر دیں اور ہر ذہنی جد و جہد کو بدعت کا نام دے دیں۔ بدعت اصل میں وہ چیز ہوتی ہے جو اصول کو متغیر کرتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ امام مسلم بن حجاج نے اپنی کتاب جب کلیکٹ کی تو اس میں ایک قانون رکھا کہ وہ بدعتی جو کفر سے لاحق ہو جائے، یعنی امام مسلم نے یہ اصول رکھا کہ وہ بدعتی جو کفر کے لاحق ہو جائے اس سے حدیث نہیں لینی، روایت نہیں کرنی، مگر وہ بدعتی جو مشرک نہ ہو یا کفر نہ ہو مگر اس کی جنرل باتیں ایسے لگیں جو نئی نہیں ہیں تو اس سے روایت درست ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حدیث لیتے ہوئے امام مسلم بن حجاج نے جو قانون وضع کیا وہ یہ تھا، وہ اب بدعت کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ بدعت جو کفر کے مماثل ہو جائے اس سے روایت نہیں کرنی ہم نے، مگر وہ بدعتی کہ جو کفر تک نہیں پہنچا ہوا مگر ویسے مشہور اور ہے ان باتوں کے لیے کہ نئی باتیں کرتا ہے، اس سے روایت ہم کر سکتے ہیں اور روایت درست ہے۔ کسی صاحب کو اشتباہ ہو تو اب بھی المقدمات المسلم بن حجاج کی جو امام مسلم ہے اس میں سے جا کے یہ بات دیکھیں فار ریفرنس۔ مگر مصیبت کی بات یہ ہے اگر ذہن کوئی ایسی بات نکالے جس سے جنرلی جب اصول اور علم میں متغیر ہوتا ہو تو وہ یقیناً بدعت نہیں کفر ہے۔